تو کربلا کے زمانے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اہل بیت کو کاٹ کے ایک طرف کر دو رسول اللہ کو. رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرا خون ہے، رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرا گوشت ہے، آپ ان کو کاٹ رہے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں یا علی میرے شانے پر سوار ہو جاؤ اور آ کے بتوں کو توڑو، آپ ان کو کاٹ رہے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں جب مواخات ہو رہی تھی یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، آپ ان کو کاٹ رہے ہیں. وہ ہیں جن کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں جب نفس رسول کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا جس سے رسول اللہ افضل ہیں اس سے علی کو افضل ہونا چاہیے. نفس رسول کو رسول سے کاٹ رہے ہیں، اس بیٹی کو رسول اللہ سے کاٹ رہے ہیں. جو بیٹی جب آتی تھی رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس حسن حسین کو کاٹ رہے ہیں جن کو شانے پر سوار کیا کرتے تھے. ان حسن حسین کو کاٹ رہے ہیں جن کو آپ کے امام مانتے. ابو حنیفہ کہتے ہیں، حنیفہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق سے 2 سال نہ پڑھتا تو تباہ و برباد ہو جاتا. شافعی کہتا ہے اگر محبت اہل بیت اگر اس سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھو سب سے بڑا رافضی میں ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان پر درود نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہوتی. اور پھر ابن حنبل یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے نمبر پر عمر ابن عبدالعزیز، تو ان کے بیٹے نے کہا علی کہاں گئے؟ کہا علی تو نفس رسول ہے، وہ صحابی تھوڑے ہیں. تو ان کو کاٹ رہے ہیں آپ. بالکل نہ کاٹیں، ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ اہل بیت کی توہین ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں کہ سعودی عرب جس کے کسی آدمی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. میں نے یہاں شاہ فیصل کی بھی تعریف کی ہے، امیر عبداللہ کی بھی تعریف کی ہے اور بتایا تھا کیوں تعریف کر رہا ہوں. انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے. حالانکہ سعودی عرب کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جب سے انہوں نے اہل بیت کی قبور کو مسمار کیا ہے، ان کا نشان مٹایا ہے. کوئی آدمی تعریف نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں جو اچھا کام کرتا ہے ان کی تعریف کرو. میں نے آپ کے خلفاء کی بھی تعریف کی ہے، جو اچھی باتیں ہیں ان کی ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو ہم علی والے ہیں. علی کہتے ہیں حق کو مانو، غیر حق کی طرف نہ جاؤ. جو کام ان کا اچھا ہوگا تعریف کریں گے، جو کام اچھا نہیں ہوگا اس وقت وہ کہیں گے نہیں. کانفرنس میں بھی میں نے بڑی تعریف کی تھی لیکن جو کام اچھا نہیں تھا اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اسلام ہمیں یہی کہتا ہے حق کے مطابق چلو، جو حق ہے اسی کے مطابق ہم چلیں. لذا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ڈاکٹر طاہا مصری ایک دفعہ پریشان ہوئے، وزیر تعلیم تھے مصر کے اور وائس چانسلر رہے ہیں جامعہ ازہر یونیورسٹی کے. جامعہ ازہر بھی شیعوں نے بنا کے دیے ہیں ان کو. جب ہمارے حضرات وہاں گئے تھے چند سال پہلے، مولانا افضل حیدری صاحب بھی اس میں موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ تحفہ شیعوں کا ہے جو ہمیں ملا ہے. پہلی یونیورسٹی کی مصر میں بنی ہے جامعہ ازہر، وہ بھی انہوں نے بنا کے دی ہے. علم شیعوں سے آیا ہے، علم امام جعفر صادق سے آیا ہے، علم جابر بن حیان سے آیا ہے، علم ہشام بن حکم سے آیا ہے. ان کے لوگ پڑھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا. ہم کہتے ہیں جتنا فائدہ اٹھائیں، لیکن خدا را اہل بیت کے مخالف نہ بنے. کبھی نہ کہنا کہ ہم اہل بیت کو مانتے. کیا مانتے ہیں؟ امام بھی نہیں مانتے، ان کی بات بھی نہیں مانتے، پھر کیا مانتے ہیں؟ ایویں ہی ماننا تو اس کو تو نہیں نہ کہتے کسی طریقے. تو ایسی صورت میں نہیں، ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام صحیح نہیں، یاد رکھو اے مولویوں پکڑے جاؤ گے. ان کے نام کے بعد جب آپ اجمعین کہتے ہیں یہ قرآن کی مخالفت ہے. اہل بیت کو کاٹنا اہل بیت کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، مجھے جتنی اذیت دی گئی اتنی آج تک کسی کو نہیں دی گئی. آج بھی جب ان کا نام رسول اللہ سے کاٹتے ہیں، درمیان میں اوروں کو شامل کرتے ہیں، تو یاد رکھو رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے. رسول اللہ اب بھی زندہ ہیں، ہماری بات سنتے ہیں. ہمارے کان جو ہے وہ نہیں سن سکتے لیکن وہ تو سن رہے ہیں ہماری بات کو.